تاریخ اسلام میں کئی ایسے روشن ستارے ہیں جنہوں نے کفر کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان کی روشنی حاصل کی۔ انہی میں سے ایک نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ وہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھیں، ایک شہزادی کی طرح ان کی پرورش ہوئی، لیکن قدرت نے ان کے مقدر میں ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں بننا لکھا تھا۔ آئیے جانتے ہیں ان کے قبول اسلام کا وہ ایمان افروز واقعہ جو دلوں کو تڑپا دیتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا تعلق بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ ان کے والد حی بن اخطب بنو نذیر کے سردار اور مدینہ کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ حضرت صفیہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ قبا تشریف لائے تو میرے والد اور چچا ابو یاسر ان کو دیکھنے گئے۔ وہ صبح سے شام تک وہاں رہے اور جب واپس آئے تو بالکل خاموش اور نڈھال تھے۔ میں نے اپنے چچا کو والد سے یہ کہتے سنا، کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ہماری توریت میں وعدہ ہے؟ والد نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم یہ وہی ہیں۔ چچا نے پوچھا، پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ والد نے بڑے حسد اور دشمنی سے کہا، جب تک جان میں جان ہے میں ان کی مخالفت کروں گا۔ تبصرہ: یہی وہ لمحہ تھا جب ننھی صفیہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ سچائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، مگر ان کے بڑے انا کی وجہ سے اسے چھپا رہے ہیں۔ 7 ہجری میں جب یہودیوں کی سازشیں حد سے بڑھ گئیں تو مسلمانوں نے خیبر کا رخ کیا۔ یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے والد، بھائی اور شوہر سب مارے گئے۔ خیبر کے مشہور قلعہ قموس کی فتح کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا قیدی بنا لی گئیں۔ جب تمام قیدیوں کو جمع کیا گیا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ صفیہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی شہزادی ہیں، وہ صرف آپ کے شایان نشان ہیں۔ تیسرا باب دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آمد اور ایک معجزاتی نشان۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر نیل کا ایک نشان دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، صفیہ یہ نشان کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں گرا ہے۔ جب میں نے یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا تو اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور کہا، تم حجاز کے اس بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کر رہی ہو؟ یہ اسی تھپڑ کا نشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام ٹھونپا نہیں بلکہ فرمایا، اے صفیہ، تمہارے والد نے ہمیشہ میری مخالفت کی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اب میں تمہیں 2 راستے دیتا ہوں، اگر تم اپنے دین یہودیت پر رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم اپنے خاندان کے پاس چلی جاؤ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہو تو میں تمہیں اپنی زوجیت میں لے لوں گا۔ حضرت صفیہ، جن کے دل میں بچپن ہی سے سچائی کی تڑپ تھی، انہوں نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی اسلام کی تمنا کر لی تھی۔ مجھے اپنے خاندان یا دین کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا سایہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور یہی آزادی ان کا مہر ٹھہری۔ واپسی کے سفر میں صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو سواری پر بٹھا رہے ہیں اور اپنی چادر سے پردہ کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اب محض ایک قیدی نہیں بلکہ ام المومنین بن چکی ہیں۔ حضرت صفیہ کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ کی تلاش کرنے والوں کے لیے دشمن کے گھر سے بھی راستے نکل آتے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ کھو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔